99 دفتروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان عدل میں رکھ کر کے تولا جائے گا، اور وہ 99 دفتر کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا، نہ اس دفتروں کے اندر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ اور خیرات ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ 99 دفتروں کو فرشتے کھولتے جائیں گے، ہر دفتر کے اندر اس کے گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ ایک دفتر کھولنے کے بعد ختم کر کے دوسرا دفتر کھولا جائے گا، اور اس بات کی تلاش لی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ اس دفتر کے اندر کوئی ایک نیکی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اس دفتر کے اندر ایک نیکی مل جائے اور یہ بندہ کامیاب ہو جائے۔ بزرگان محترم، اتنے دفتروں کو پیش کرنے کے باوجود 99 دفتر ہوں گے، ایک دفتر کے اندر بھی ایک نیکی نہیں ملے گی۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کو اللہ پاک ترازو کے اندر رکھ کر تولیں گے۔ ہر انسان کا عمل بروز قیامت سارے دنیا کے لوگوں کے سامنے تولے جائیں گے کہ دنیا میں رہ کر بندہ کون کون سے اچھے اعمال کیا ہے اور کون کون سے خراب اعمال کیا ہے۔ بروز قیامت اللہ پاک اپنے ترازو میں رکھ کر کے تولیں گے۔ یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے، لوگوں میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اعمال کو کیسے تولیں گے۔ جس اعمال کو اللہ پاک تول رہے ہیں، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ کوئی وہ دکھائی دینے والی چیز ہے۔ آج انسانوں کے درمیان ایک شبہ ہے۔ آدمی سبزی لینے کے لیے جاتا ہے، کوئی ٹماٹر خریدتا ہے تو ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے، کوئی دیگر سبزی خریدتا ہے تو خرید کر ترازو میں رکھتا ہے تو اس کو خریدنے کے بعد تولا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو رکھ کر تولا جاتا ہے اس کا کوئی جسم ہوتا ہے۔ ترازو رکھا ہوا ہے، کوئی چیز تلنے کے لیے نہیں ہے تو وہ وزن کہاں سے دکھائے گا؟ آج ہم سب کے درمیان ایک شبہ ہے۔ اسی شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کے اندر سارے چیزوں کو تفصیل سے سمجھا دیا۔ آج انسان کتنی سردی ہے اور کتنی گرمی ہے، ان چیزوں کو جانچ لیتا ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، ایسے ایسے آلات تیار کیے ہیں کہ جن آلات کو سامنے رکھ کر انسان آج یہ کہتا ہے کہ فلاں آنے والے مہینے میں اتنی گرمی ہونے والی ہے، آنے والے مہینوں میں اتنی سردی آنے والی ہے، اتنی دھوپ برسنے والی ہے، اتنی بارش برسنے والی ہے۔ آج انسانوں کے بنائے ہوئے آلات اتنی ترقی کر لیے ہیں کہ آنے والی ایک مہینے کی چیزیں ابھی سے بتا دیتی ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے آلات ہیں۔ اس کا کوئی نہ تو جسم ہے، نہ کوئی دکھنے والی چیز ہے کہ گرمی کا نہ کوئی جسم ہے، سردی کا نہ کوئی جسم ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود ایسے آلات دنیا میں انسانوں نے تیار کیا ہے کہ ان آلات کے ذریعے سردی اور گرمی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر اور آگے بڑھیے، انسان کو بخار آتی ہے
ایک چیز سمجھنے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ منہ کے اندر ایک چیز رکھ کر پہچانی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کتنی بخار ہے، بغل کے نیچے ایک چیز رکھ کر جس کو تھرمامیٹر کہا جاتا ہے، ڈاکٹر وہ چیزوں کو رکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر کتنی بخار ہے۔ تو بخار جیسی چیزوں کو کوئی جسم تو نہیں ہے، انسان کا جسم ہے، لیکن بخار کے لیے کوئی جسم نہیں ہے۔ آج دنیا کی چیزوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کتنی بخار ہے، وہ بخار کی کیفیت وہ کتنی ڈگری ہے، کیا 50 ڈگری ہے یا 80 ڈگری ہے یا 90 ڈگری ہے یا 95 ڈگری ہے یا 105 ڈگری، کتنی بخار ہے۔ ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر جب منہ میں رکھا جاتا ہے وہ ساری بخار کی کیفیت کو بتا دیتا ہے۔ یہی چیزوں کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ایک میزان عدل کو قائم کیا جائے گا، ایک میزان عمل کو قائم کیا جائے گا، ایک ترازو کو رکھا جائے گا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک دائیں طرف کا پلڑا ہوگا، ایک بائیں طرف کا پلڑا ہوگا۔ ساری دنیا والوں کی نظریں اس پلڑے کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اب اس پلڑے کے اندر انسانوں کے اعمالوں کو رکھ کر کے تولا جائے گا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 نقطے کی باتیں سمجھنے کی۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ آج میں نماز پڑھ لیا یہ چیز ختم ہو گئی، صدقہ دے دیا یہ چیز ختم ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دیا یہ چیز ختم ہو گئی، اب یہ چیزیں تو میرے پاس محفوظ نہیں ہے۔ یہ کیسے جسم کی شکل میں اللہ پاک قیامت کے دن کئی سالوں کے بعد میرے انتقال کے بعد تولیں گے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آج انسانوں کی عقلیں پریشان ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسانوں کے جو اعمال اللہ پاک ترازو کے اندر رکھ کر کے جو تولے جائیں گے، سب سے پہلی چیز حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جو عمل انسان دنیا میں کیا کرتا تھا وہ سارے اعمال کو اللہ پاک ترازو کے اندر رکھ کر کے تولے۔ دوسرے نمبر پر حضرات علماء نے فرمایا کہ جو مسلمان، جو مومن دنیا میں جو عمل کرتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو، حضرات علماء نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے ساتھ اس کے اعمال کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر حضرات علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن جو عمل خیر کا عمل کرتا ہے یا برائی کا عمل جو بھی عمل کرتا ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں اچھے کام کرنے کا، اگر کوئی مومن کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کے اچھے عمل کو فوراً لکھ لیتا ہے، اگر کوئی انسان برا عمل کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا نہیں، داہنے ہاتھ کا نہیں بلکہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ اس کے اس عمل کو لکھ لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ فرشتے جو انسانوں کے چیزوں کو اپنے دفتروں کے اندر لکھ کر کے رکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے دفتروں کو لائیں گے اور ان دفتروں کو اللہ کے ترازو میں رکھ کر کے تولیں گے۔ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ ایک جو عمل انسان کرتا ہے وہ براہ راست ان اعمال کو رکھ کر کے تولا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرات علماء نے فرمایا انسان کے جسم کے ساتھ اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تیسرا، فرشتے جو لکھ رہے ہیں اپنے دفتروں کے اندر صرف دفتر لا کر ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا۔
اب جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے 12 نمبر 8 سورہ اعراف کے اندر فمن ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کا اچھائی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کا خیر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نیکیوں کا پلڑا میرے اور آپ کے نامہ اعمال اگر اس کا پلڑا جھک گیا سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہ لوگ تو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے ہیں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، جو دنیا میں رہ کر ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، ہمارے احکامات کو ٹھکرایا کرتے تھے، ہمارے احکامات کو پسے پشت ڈالتے تھے۔ اگر قیامت کے دن ان کے اعمال کا پلڑا اگر برائیوں والا پلڑا بھاری پڑ گیا سمجھ لو کہ یہ لوگ تو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت ایک انسان کو لایا جائے گا، قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، جو موٹا ہوگا، جو فربا ہوگا، جو آج میں اور آپ اپنی زبان میں جس کو پہلوان کہتے ہیں، طاقتور انسان کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور اللہ کے ترازو میں اس کے اعمال کو تولنے کے لیے اس انسان کو تولا جائے گا، اس انسان کو اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کا بھی وزن قیامت کے دن اللہ پاک کریں گے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موٹا انسان، ایک فربا انسان اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اللہ پاک اس کو ترازو میں رکھیں گے اور اس کو تولیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا موٹا انسان ہونے کے باوجود، اتنا طاقتور انسان ہونے کے باوجود پھر بھی اس کا پلڑا بھاری ہونے کی بجائے ہلکا ہو جائے گا، اس کا پلڑا جھک جائے گا، اس کا پلڑا وزنی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنے طاقتور انسان کو جب اللہ پاک ترازو میں رکھ کر کے تولیں گے، اللہ کے نزدیک اس انسان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے مچھر کے پر کے برابر بھی اس انسان کا کوئی وزن ترازو کے اندر قائم نہیں ہوگا۔ اتنا موٹا انسان ہے، ترازو میں رکھا گیا ہے، اللہ کے میزان عدل میں رکھا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو رکھا گیا ہے تو وہ پلڑا کیا ہونا چاہیے تھا؟ جھک جانا چاہیے تھا، لیکن اتنا موٹا انسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں ہوتی، اگر اس کے پاس اعمال خیر ہوتے، اگر اس کے پاس اچھے عمل ہوتے، ظاہر سی بات ہے اس اعمال کی بنیاد پر اس کا ترازو جھک جاتا۔ اسی لیے بزرگان محترم انسان کے جسم کی جو طاقت ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہی کام آنے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں، اللہ کے میزان عدل میں انسان کی جو چیز کام آنے والی ہے وہ نیکی کام آنے والی ہے، وہ اچھائی کام آنے والی ہے۔ ورنہ اتنا بڑا انسان کا جسم ہم لے کر جائیں گے، اگر ہمارے اعمال ناموں کے دفتر میں کوئی نیکیاں نہیں ہوگی تو ہمارا پلڑا بھاری نہیں ہوگا۔ اور ایک روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک انسان کو پیش کیا جائے گا، جس انسان کے دفتروں کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے 99 دفتر پیش کیے جائیں گے، یعنی 90 پر 9 اس کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔
90 पर 9 99 दफ्तरों को अल्लाह तबारक व तआला के मीज़ान अदल में रख कर के तोला जाएगा, और वो 99 दफ्तर के अंदर कोई नेकी नहीं होगी, कोई अच्छा अमल नहीं होगा। न उस दफ्तरों के अंदर न नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है, ना सदका और खैर खैरात है, कोई नेकी नहीं है। 99 दफ्तरों को फरिश्ते खोलते जाएंगे, हर दफ्तर के अंदर उसके गुनाह ही गुनाह नजर आएंगे। एक दफ्तर खोलने के बाद खत्म करके दूसरा दफ्तर खोला जाएगा और इस बात की तलाश ली जाएगी, हो सकता है कि इस दफ्तर के अंदर कोई एक नेकी मिल जाए, हो सकता है कि इस दफ्तर के अंदर एक नेकी मिल जाए और ये बंदा कामयाब हो जाए। बुजुर्गान मुहतरम, इतने दफ्तरों को पेश करने के बावजूद 99 दफ्तर होंगे, एक दफ्तर के अंदर भी एक नेकी नहीं मिलेगी। अब वो बंदा देखेगा इतने सारे दफ्तर हैं, एक नेकी मेरे इस दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं है, आज तो मैं नाकाम हो गया, आज तो मैं नाकाम हो गया, आज तो मैं फेल हो गया। अब मेरा फैसला तो जहन्नम का हो जाएगा, अब मेरा फैसला तो अल्लाह के अज़ाब में जलने का हो जाएगा, इसलिए कि मैंने दुनिया में मन मानी वाली ज़िंदगी गुजार कर आया हुआ हूँ, मैं दुनिया में नफसानी ख्वाहिशात वाली ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, मैं दुनिया में गैरों के तरीक़ों को अपना कर आया हुआ हूँ। 99 दफ्तर खोलने के बावजूद आज एक नेकी मेरे दफ्तर में नहीं है। आज तो मैं पकड़ा गया, आज तो मैं सबसे बड़ा मुजरिम बन गया, आज अल्लाह के अज़ाब से मैं बच नहीं सकता, आज मैं अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। उसके दिल के अंदर बेकरारी होती है, उसके दिल के अंदर बेचैनी होती है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को फरमाते हैं, बुलाते हैं, ए मेरे बंदे इधर आइए। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो बंदा आता है और अल्लाह तबारक व तआला उस गुनहगार से फरमाते हैं, उस इंसान से फरमाते हैं, मेरे बंदे डरने की जरूरत नहीं है, बंदे डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से बंदा फरमाता है, ए अल्लाह 99 दफ्तर पेश किए गए, आमाल नामे तोले गए, तराजू में रख कर वज़नी करने के लिए मेरे सारे आमाल के दफ्तरों को रखा गया। अल्लाह कोई अमल मेरा ऐसा नहीं है जो मेरे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बने। अल्लाह तबारक व तआला बंदे से फरमाते हैं, बंदे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे एक पर्ची दे रहा हूं, तो इस पर्ची को ले जाकर उस तराजू में तुलवा लेना। एक पर्चा मैं आपको दे रहा हूँ, एक कागज का टुकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, ये कागज का टुकड़ा ले जाना और तराजू में रख कर के तुलवा लेना, इसलिए कि आज के दिन किसी के ऊपर रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। क़यामत के दिन राई के दाने के बराबर किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। आज सबके साथ अदल व इंसाफ के साथ काम लिया जाएगा। बंदा अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, ए अल्लाह 99 दफ्तर हैं, ये सब दफ्तर कोई वजनी नहीं हो रहे हैं, कोई दफ्तर में कोई हल्का भारीपन नहीं पड़ रहा है, मैं एक पर्चा लेकर जाऊंगा, एक कागज लेकर जाऊंगा, ये आपके तराजू में कैसे वजनी होगा। अल्लाह पाक बंदे से फरमाते हैं, बंदे तुम लेकर तो जाओ। चुनांचे वो बंदा अल्लाह पाक के पास से वो कागज को लेकर के जाता है, वो एक पर्चे को लेकर के जाता है, एक पेपर को लेकर के जाता है और ले जाने के बाद तराजू में रखता है। एक तराजू में एक पलड़े में 99 दफ्तर, जिन दफ्तरों के अंदर सिर्फ गुनाह ही गुनाह मौजूद थे, एक पलड़े के अंदर 99 दफ्तरों को रखा गया और दूसरे पलड़े के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला जो पर्चा देकर भेजे थे, बंदा उस पर्चे को, उस कागज को, उस पेपर में तराजू में रखता है। जैसे ही वो कागज जो अल्लाह पाक की तरफ से लेकर के आया हुआ था तराजू में रखा हुआ था, फौरन वो तराजू का पलड़ा झुक जाता है, भारी हो जाता है, वजनी हो जाता है। अब बंदा परेशान है, इतने दफ्तरों को रखने के बावजूद, ये मेरे नामे आमाल पेश करने के बावजूद अल्लाह का ये तराजू वजनी नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक पर्चा देकर के भेजे हुए और
یہ ترازو میں رکھا ہوں اور ایک پرچے کا اتنا پاور ہے کہ وہ ایک پرچہ رکھنے کے بعد وہ ترازو کا وزن ہی زیادہ بھاری پڑ گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پرچہ لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے یہ جو پرچہ میں آپ کو دے کر کے بھیجا تھا اس پرچے کو تھوڑا کھول کر کے دیکھنا کہ اس پرچے کے اندر کیا لکھا ہوا۔ چنانچہ بندہ وہ پرچے کو کھولتا ہے، کھول کر کیا دیکھتا ہے کہ اس پرچے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو یاد دلاتے ہیں میرے بندے یہ تمہارا عمل میرے پاس موجود تھا، بندے یہ تمہارا چھوٹا سا عمل میرے پاس موجود تھا کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کلمے کو پڑھا تھا، میرے بندے تم دنیا میں رہتے ہوئے ایمان کو قبول کیا تھا، میرے بندے تم دنیا میں رہتے ہوئے اس ایمان کی حالت میں زندگی گزار کر آئے ہوئے تھے۔ یہ بزرگان محترم یہ کلمہ پڑھنے کا پاور تھا، اسلام کو قبول کرنے کا پاور تھا کہ صرف ایک پرچے میں لکھا ہوا تھا اللہ کا نام اور نبی کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پرچہ بھاری ہو گیا اور 99 دفتروں والا پلڑا وزنی ہونے کے بجائے وہ ہلکا پڑ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ ایمان مل گیا ہے، ایمان پر ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے، اس ایمان کو دنیا سے بچا کر لے کر جانا ضروری ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ عمل کا پلڑا بھی میرے اور آپ کے لیے بھاری ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ یہ دونوں پلڑے میرے اور آپ کے لیے بروز قیامت وزنی ہو سکتے ہیں، بھاری ہو سکتے ہیں۔ بزرگان محترم یہ سب چیزیں دنیا سے جاتے ہوئے بچا کر لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جیسے ایمان پر میں اور آپ زندگی گزار رہے جب دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایمان لے کر حاضر ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کلمے والی موت عطا فرمائے، نماز والی موت عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے دور رہ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔